نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو پیارے بھائی ہیں جو مجھ سے میرا نمبر مانگتے ہیں اور میں ان کو نمبر نہیں دے پاتا ہوں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کل کا دور جس طرح کا دور چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کتنا دجل کا دور ہے، کس طرح سے لوگ دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب نمبر دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ مان لیجئے میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں، وہ نمبر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا ہے، تمام دشمن ہیں اس طرح کے، تو ظاہر سی بات وہ نمبر کا مس یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنی ای میل آئی ڈی دے رکھی ہے کہ کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ میل آئی ڈی پہ کانٹیکٹ کرے، لیکن میرے خیال سے اب اس دور میں اتنا مشکل تو نہیں ہے ای میل کرنا۔ ہر اینڈرائڈ فون کے اندر یا ایپل آئی ایس کا فون ہو تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ایک ای میل کرنے کا باقاعدہ ایک ایپ ہے، آپ اس ایپ میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو ای میل آئی ڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب آپ اپنا فون نیا لیتے ہیں تو آپ کو مینڈیٹری ہے، ضروری ہے آپ کو ایک اس میں پلے اسٹور پہ رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک ای میل آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ای میل آئی ڈی بنانے کی۔ آپ اس ای میل آئی ڈی کے ذریعے جی میل کی ایپ کھول کے وہاں پہ آپ مجھ کو ای میل کر سکتے ہیں۔ اور چلیے آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے میل کرا جاتا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کا ڈیمونسٹریشن میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے ای میل کیا جاتا ہے کسی کو۔ بہت آسان ہے، آپ ایک بار میں دیکھیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ آپ کو اپنے فون کے مینیو میں جانا ہے، وہاں پر آپ کو اپلیکیشن ملے گی جی میل کی، جس کو آپ کو اوپن کر لینا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو جی میل کی اپلیکیشن دکھ رہی ہے، آپ کو اس پہ ٹیپ کرنا ہے، یہ کھل جائے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کمپوز COMPOSE کمپوز نام کا یہاں پر آپ کو ایک آئیکن دکھائی دے رہا ہے، آپ کو سمپلی اس پہ ایک مرتبہ ٹیپ کرنا ہے۔ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو 2 میں جانا ہے۔ 2 میں یا آپ کو جس کا ای میل کرنا ہے آپ اس کا ای میل آئی ڈی ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ مجھے ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی یہاں پر JINN.KIKHANI@gmail.com آپ کو یہ ٹائپ کرنا ہے۔ ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو جانا ہے سبجیکٹ میں، آپ یہاں پر سلام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ آپ نے یہاں سلام لکھ دیا۔ سلام لکھنے کے بعد اب آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیجیے جو بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہے، کیسے ہو، کہاں ہو، وہابی پر اللہ کی بے شمار لعنت، آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اور ٹائپ کرنے کے بعد سمپل یہاں پر ایک ایرو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ ٹرائنگولر ایرو ہے، آپ کو اس پہ ٹیپ کرنا ہے، ای میل آپ کا سینڈ ہو جائے گا۔ سمپل آپ کو اس طرح سے ای میل کرنا ہے۔ اب مان لیجیے آپ کچھ اٹیچمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے اٹیچمنٹ کا سائن ہے، آپ یہاں پر اٹیچ فائل کر سکتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پر اٹیچ فائل کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ مجھے آڈیو اپنے فون میں ریکارڈ کر کے وہ سینڈ کر سکتے ہیں، کوئی فوٹو بھیجنا چاہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ سمپل ہے پروسیس بہت، تو آپ اس کو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گا آپ کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے ای میل کرنا۔ آپ مجھے اس طرح سے ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کسی وہابی سے آپ کو بات کرانی ہو تو آپ مجھے اس پہ بتا سکتے ہیں۔ بیسیکلی میں نے یہ ای میل آئی ڈی اس لیے بنایا تھا تاکہ لوگ اپنے جنات کے قصے واقعات جو ہیں مجھ سے شیئر کریں ریکارڈ کر کے، لیکن اللہ عالم نہ جانے ایک بھی آج تک اس پہ ای میل نہیں آیا۔ شاید لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا قصہ ہوا نہیں، یا شاید لوگوں کو جو ہے اس میں تھوڑی سی سستی آئی کہ وہ اپنا قصہ ٹائپ کر کے یا ریکارڈ کر کے مجھ کو سینڈ کر سکیں۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ 2-4 لوگ تو بتائیں گے، بہرحال کسی نے بھی نہیں بتایا۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا، اب آپ اس ای میل کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ لوگوں نے جو کل آڈیو سنی جس میں انجینئر علی مرزا نے یہ کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق خوش ہو کر منی خدا بنا دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 100 ہزار بار معاذ اللہ۔ آپ نے یہ چیز سنی، آپ کو لگا کہ اس نے غلط کہا، کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ منی خدا، مائکرو خدا یا معاذ اللہ اپنے سے بڑا کوئی خدا بنائے گا یا بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے شرک، اور اسی لیے یہ کفر ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا سنا کہ کس طرح سے مرزا
انجینئر کا چاہنے والا، اس کا فین، اس کا فالوور کیسے دفاع میں اترا اور کس طرح سے اس کی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آخر تک کر نہ پایا۔ وہ خود کنفیوز تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گرو گھنٹال نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ ایک دفعہ اس کو غلط بھی لگا، پھر ایک دفعہ اس کو یہ بھی من میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو غلط کہہ دوں گا تو میرے گرو گھنٹال کی عزت کے اوپر بٹا لگ جائے گا، ان کی شلوار پھٹ جائے گی اور اس میں پیبند لگ جائے گا۔ تو اس کو بچانے کی اس نے لاکھ کوشش کری، لیکن وہ کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب میں نے کامنٹ پڑھے بہت سارے، تو جس میں ہمارے طاہر حسین بھائی نے لکھا ہے، کہنے والے نے کہہ دیا اور ان بھکت اس کو اپنی جہالت کی وجہ سے زبردستی صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بچے سے بھی پوچھا جائے کہ بیٹا تمہارا کلمہ کیا ہے، تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ صرف ایک معبود ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خدا بنائے یا کوئی منی خدا بنائے یا کوئی مائکرو خدا بنائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کے چاہنے والوں کا آپ نے عقیدہ دیکھا، عقیدہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو عقل سے نہیں نوازا، لیکن یہ عقل سلیم کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ ہمارے جاوید منصوری بھائی نے کامنٹ کرا کہ بہت ہٹ دھرم ہوتا ہے، انجینئر کا پیروکار ابھی تک ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے گرو گھنٹال کو بچانا ہے تو کیسے مان لے گا اور بچا لے گا، تو پھر وہ آگے کس طرح سے گرو گھنٹال اگر بچا نہیں پائے گا تو کیسے اپنے گرو گھنٹال کی جو میسج ہیں آگے وہ فارورڈ کرے گا لوگوں کو اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلا میسج ہے وہ فرحان رضا قادری کا بھائی کا کامنٹ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ماں پرش کو دین جاننے اور پہچاننے کے بعد سب چھوڑ کے مرزا جہلمی صحیح لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ماشاء اللہ سے پائے کے بزرگ ہیں، پائے کے محدث ہیں، پائے کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم سے خوب کثیر نوازا ہے، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر کس شخص کے فالوور بنے ہوئے ہیں جو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں کرتا ہے۔ میں نے اس پر تحقیق اچھی خاصی کر رکھی ہے۔ یہ حدیث شریف میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ حدیث شریف کی سند پہ بھی غلط جرح کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے تمام حدیث شریف کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں، جنہیں محدثین نے اپنی تمام کتابوں میں صحیح لکھا ہے، یہ ان حدیثوں کو بھی ضعیف کہتا ہے معاذ اللہ، اور یہ حدیث شریف پہ بھی جھوٹ باندھتا ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں یہ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اپنے آپ کو اہل السنہ و جماعت کیوں نہیں کہتے ہو، کیونکہ یہی جنتی ایک جماعت ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہ وہابی ہیں نہ ہم بابی ہیں، ہم تو علمی کتابی ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جو یہ ایک اپنا 2 لائن کا جو ایک ٹیگ لائن بنا دی ہے، یہ شعر کا مشار العلیہ کو انہوں نے بنانے کے لیے جو لکھ دیا میں علمی کتابی ہوں۔ بہرحال یہ کہتے رہیں، ہماری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو میدان محشر میں انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ اسی کے تعلق سے ہمارے ایک بھائی نے اور کامنٹ کیا تھا کہ جنہوں نے یہ بھی ہم سے کہا تھا کامنٹ میں کہ یہ کتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی بات صحیح لگتی ہے۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، ہم نے بچپن سے ہمارے ماں باپ نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے ماں باپ نے، ہمارے دادا نے، پردادا نے، سگڑ دادا، سب نے ہم کو یہی سکھایا، یہی پڑھایا کہ خدا واحد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی منی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مائکرو خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ علماء کا، سلف صالحین کا، اگر آپ خیر القرون کی بات کریں وہاں پر بھی اس طرح میں کسی محدث کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی اہل علم کا کوئی عقیدہ ہی اس تعلق سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں منی خدا بنا دے گا۔ یہ تو ظاہر سی بات اس طرح کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین پر کوئی ایک خدا کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پرستش کرنے لگے تو یہ شرک ہو جائے گا، لیکن جنت میں جب یہ جائے گا تو عقیدہ ختم ہو جائے گا اور وہاں پر یہ توحید بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اندھ بھکتوں سے کہ تم کو انجینئر علی مرزا، وہ تو خود وہاں پریشان رہے گا میدان محشر میں کہ کس طرح سے اس کی کوئی بخشش کروا دے، اس نے جو جھوٹ پھیلایا ہے اس پہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تم تو کم سے کم یہاں ابھی
اس کو سننا بند کر سکتے ہو، اس کی جہالت تمہارے سامنے اتنی بڑی جہالت ایکسپوز کر دی ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہو، تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹے موٹے پردے تمہاری عقلوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ان کا بھکت آیا جس کا نام عارف خان تھا، وہ لکھتا ہے راہیل بھائی حنفی بریلوی ہو، محمدی نہیں ہو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، مسلک کسے کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ انجینئر علی مرزا جیسے بے وقوفوں کے یہ فالوور ہیں۔ اگر واقعی یہ کسی پڑھے لکھے کے یا کسی اللہ والے کے ماننے والے ہوتے تو یہ سب چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہو چکی ہوتی۔ جیسے کہ آپ ایک اور دیکھیے، اسی شخص کا کومنٹ ہے، اس نے کرا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، اور حنفی بریلوی کر لو غور بابا۔ بہرحال اس نے جو بھی بکواس لکھی ہے مجھے تو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے لکھنے کا شعور نہیں ہے اس شخص کو۔ اب یہاں پر یہ لکھ رہا ہے کہ باباؤں کا خدا اور ہے، کتاب والوں کا خدا اور ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس کا انجینئر علی مرزا وہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہے منی خدا، تو اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے کسی اکابر نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں کہا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرنے کی ہم کو نہ صلاح دی نہ ہم کو تعلیم دی، یہاں تک کہ اس پہ سختی بیان کری ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی معافی نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ انجینئر علی مرزا جو اس کے ابا نے کہا، اس کے والد نے کہا، یا اس کے ڈیجیٹل ابا نے کہہ دیا کہ ظاہر بھائی منی معبود اللہ بنا دے گا، منی خدا، منی گاڈ اللہ بنا دے گا، اس پہ اس کمبخت کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن یہ چلا آیا ہم پہ تہمت لگانے کہ باباؤں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم تو اسی ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے کلمہ پڑھنے کی ہم کو ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم اسی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس کا کلمہ پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب یہ مرنے کے بعد اول جنت تو داخل بہت دور کی بات ہے، وہ تو بڑا معاملہ ان کے لیے بھی بہت لمبا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو وہاں یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، یہ اس کے علاوہ پڑھیں گے کہ اللہ کے علاوہ بھی اور معبود ہیں، منی گاڈ ہیں اور بہت سارے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنتی تو کافی تعداد میں ہوں گے، تو یہ سب کو کہے گا کہ یہ سب منی گاڈ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ اکرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ عشرہ مبشرہ کے جو 10 صحابہ اکرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رہ کے جنت عطا کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے یعنی کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کو زمین پہ کیا یہ لوگ منی خدا کہہ کے بلائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ ایسے ہی مرزا جاہل کے چاہنے والوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ان نئے باباؤں کو مت سنیں، مت آگے اپنے بچوں کو سننے دیں، اپنے رشتہ داروں کو مت سننے دیں، کیونکہ یہ وہ کینسر ہے جو ایک بار لگ گیا تو یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھ کے سوچئے، ایک کمرے میں بیٹھ کے اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، ویڈیو کے ذریعے کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کر ڈالا، اور لوگ ایسے ہیں کہ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی، سچ سننے کی اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے طفیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔